ابتدا جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے، اور جس طریقے سے اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے سن عیسوی کی ابتدا اور آغاز جنوری کے مہینے سے ہوتا ہے۔ تو گویا کچھ ہی دنوں میں 2023 کا سال ہم سے جدا ہو جائے گا اور 2024 کا سال شروع ہوگا۔ اس موقع سے سال نو کے عنوان سے ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نیا سال منانا یا نئے سال کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ کیسا ہے؟ بہت سے بھائی موبائل فون کے ذریعے بھی اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس مضمون کو سمجھنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا ہمیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طریقے کے موقع پر ہم خوشی کا اظہار کریں یا ہم اپنا احتساب کریں؟ اگر غور کیا جائے، قرآن و حدیث پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے، تو سال نو جشن کا نہیں بلکہ خود احتسابی کا موقع ہوا کرتا ہے۔ نئے سال کی آمد پر خوشی منانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس موقع پر اپنا حساب کتاب کریں، ہم اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں غور و خوض کریں اور آئندہ کی لائف اور زندگی کے بارے میں ایک لائحہ عمل تیار کریں۔ سال نو دراصل ہمیں اپنی خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے اور آپ کے پاس، انسانوں کے پاس اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت وقت کی نعمت ہے۔ وقت یہ بڑا قیمتی مایہ ہے۔ جس نے وقت کی اہمیت کو پہچان لیا، اس کی حقیقت سے جو واقف ہو گیا، تو یقین مانیے اس کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس وقت کی اہمیت ہی نہیں ہے، وقت کیا شے ہے، زمانے کی قیمت کیا ہے، وہ اس سے نابلد ہے، ناواقف ہے، تو یقین مانیے وہ اپنی زندگی میں خاطر خواہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھنا، زمانے کی حقیقت کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ کہیں صبح کے وقت کی قسم کھائی، کہیں شام کے وقت کی قسم کھائی گئی، اور کہیں چاشت کے وقت کی قسم کھائی گئی، اور کہیں خصوصی طور پر زمانے کی قسم کھائی گئی۔ یہ جو سورۃ العصر ہے، جس کی میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اس سورت کی شروعات اور آغاز ہی قسم کے لفظ سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور ہمارے عرف میں جب کسی بات کو اہتمام کے ساتھ
وزن کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو بسا اوقات آدمی اس کو کہنے سے پہلے قسم کھا لیتا ہے تاکہ سامنے والے کو اس کا یقین ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ اہم بات ہے۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وقت اور زمانے کی بڑی اہمیت۔ اور آدمی جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ چلو بھائی ایک سال ہمیں اور مل گئے۔ حالانکہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی کے ایک سال ہم سے لے لیے گئے، ہماری عمر میں سے ایک اور سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہوا، پرانا سال ہم سے لے لیا گیا۔ جہاں ہماری عمر بڑھ رہی ہے وہی حقیقت کے اعتبار سے نئے سال کی آمد پر ہماری عمر گھٹ بھی رہی ہے۔ تو جب آدمی اس نظریے پر، اس نقطے پر غور و فکر کرے گا، سوچے گا، تو اسے اس نئے سال سے خوشی کے بجائے اسے عبرت حاصل ہو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں اللہ کے نبی نے ایک خاص چیز بطور اہمیت کے ارشاد فرمائی کہ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو، اس دنیا میں تم زندہ ہو، اللہ نے حیات جیسی انمول چیز تمہیں دے رکھی ہے، اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے کچھ کرنے کے لیے دی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر، سستی اور کاہلی کے اندر پڑے رہو اور تمہارا وقت آ جائے اور پھر تم اس دنیا سے چلے جاؤ اور جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو حاصل نہ کر سکو۔ اس لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس سورت مبارکہ کے اندر، سورۃ العصر کے اندر، زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے ہی انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، لیکن اللہ کے کچھ مخصوص بندے ایسے ہیں جس کو اس حکم سے الگ کیا جا رہا ہے، جن کا استثناء کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خسارے اور گھاٹے کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات پر جمے رہنے کی، حق بات پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو صحیح اور سچی بات کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہ کامیاب لوگ، خسارے سے بچے ہوئے لوگ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ چار باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ جس انسان کے اندر یہ چار صفات موجود ہوں گی، یہ چار عادتیں پائی جائیں گی، تو وہ لوگ خسارے سے نکلے ہوئے ہیں، وہ نقصان کے اندر نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر جس کسی کے اندر ان چاروں اوصاف میں سے
ان چاروں خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی اگر نہیں پائی جا رہی ہے تو وہ لوگ گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت، سب سے پہلی صفت جو انسان کو خسارے اور گھاٹے سے، نقصان سے بچاتی ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا۔ اس دنیا میں آ کر اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی توفیق کا مل جانا، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بھیجی گئی کتابوں پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ان چیزوں پر ہمارا یقین ہے تو ہم مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن لوگ گھاٹے کے اندر نہیں ہیں، خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ اب مومن کا جو اپوزٹ ہے، یعنی جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس اللہ کے وحدانیت کی دولت موجود نہیں ہے، وہ سارے کے سارے لوگ خسارے اور گھاٹے کے اندر، چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، یہود و نصارہ ہوں، دہریہ ہوں، کسی بھی مذہب اور مسلک کے ماننے والے ہوں جو اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ نقصان والی زندگی گزار رہے ہیں، خسارے کے اندر پڑے ہوئے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر غالباً تشریف فرما تھے۔ سامنے سے کسی یہودی کا جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، آپ کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، آپ رونے لگے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے، اس پر آپ غم کا اظہار فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے مجھے اس ایمان کی دولت کو لے کر بھیجا تھا تاکہ ایک ایک آدمی تک یہ دولت پہنچ جائے۔ آج ایک یہودی اپنے مذہب پر توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اس پر مجھے افسوس۔ اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مسلمان اگر ہم اللہ کے فضل سے، اس کے احسان سے اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اگر ایمان کی دولت موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی ذات تک اس کو روکے رکھیں۔ نہیں، برادران وطن جو اس دولت سے محروم ہیں، ان تک اس دولت کو پہنچانا، اس کی اشاعت کرنا، اس کو پھیلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن پاک کی دوسری آیت میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یاد رکھو تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے نکالا ہے، تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے، تمہارا مقام اور مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، تو تمہاری ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہے۔ اس ذمہ داری کا احساس ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو ممکن ہے کل قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ سوال پوچھ لے کہ فلاں شخص کافر مرا، فلاں شخص یہودی مر گیا، فلاں شخص نصرانیت پر مر گیا، فلاں دہریہ بن کے مر گیا، تمہارے پڑوس میں رہتا تھا، تمہاری بستی اور آبادی میں رہتا تھا، زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ایمان کی دولت لے کر اس کے پاس پہنچے؟ تو بتائیے ہم کیا جواب دیں؟ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ گھاٹے اور خسارے کا جو سودا ہے وہ ایمان کے علاوہ زندگی گزارنے پر سراسر گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ لیکن جو لوگ
ایمان میں داخل ہو گئے، اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا، اور اسلام کے جو تقاضے ہیں اس پر انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال دیا، تو اللہ وعدہ کرتا ہے اور خبر بھی دیتا ہے کہ ایسے لوگ نقصان سے بچے ہوئے۔ اور آگے چلیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو جانا کافی ہے، کلمہ پڑھ لینا کافی ہے۔ نہیں، اگر صرف ایمان لے آنا کافی ہوتا تو آگے اللہ پاک یہ ارشاد نہ فرماتا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا، اچھے کام اس دنیا میں انجام دینا، یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مومن جس کے دل میں ایمان ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اور اس دنیا سے معصیت کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ چلا گیا، تو اول وقت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کی دھلائی ہوگی، کٹائی اور پسائی ہوگی، جہنم کے اندر جا کر سب سے پہلے سارا میل کچیل صاف کیا جائے گا، اور اخیر میں ایمان کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا پایا جانا بھی ضروری ہے، نیک عمل کا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ان تمام کاموں کو کرنا ضروری ہے، اور انہی کاموں کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نئے سال کی آمد پر آپ نے جشن منایا تھا؟ کیک وغیرہ کاٹا تھا؟ پٹاخے تو ضرور چھوڑے ہوں گے، بریانی کی دعوت کھلوائی ہوگی۔ ذرا ہم احساس کریں کہ آج ہماری زندگی کس نہج پر جا رہی ہے۔ نبی کے طریقے سے اگر ہم سرے منہ بھی انحراف کریں گے، ایک بال کے برابر بھی اگر ہم مڑ جائیں گے، تو یاد رکھیے ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہمارے نبی نے، صحابہ کرام کی جماعت نے، اولیاء اعظام نے، تابعین اور تبع تابعین نے، علماء امت نے کبھی بھی نئے سال کا جشن نہیں منایا ہے، تو ہم نئے سال کا جشن کیوں منائیں؟ نیا سال ہمارے لیے جشن منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنا حساب کرنے کے لیے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ روز بروز وہ اپنے قبر کے گڑھے کے طرف جا رہا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، عبرت آمیز واقعہ ہے، شاید اس سے ہمارے لیے کچھ نصیحت کا کام ہو جائے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص رات میں اس نے خواب میں دیکھا کہ اچانک میں ایک چٹیل میدان کے اندر ہوں، یعنی ایسا میدان ہے کہ جہاں آس پاس کوئی جھاڑ، کوئی درخت موجود نہیں ہے، بس زمین ہی زمین دکھائی دیتی ہے۔ اس خواب کے اندر اچانک وہ آدمی کیا دیکھتا ہے کہ دور سے ایک شیر مجھے کھانے کے لیے دوڑا ہوا، لبکا ہوا آ رہا ہے۔ خواب میں یہ آدمی جب اس نے شیر کو دور سے آتا ہوا دیکھا، بدحواس ہو گیا۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے کسی لمبے چوڑے درخت کی تلاش میں بھاگا، تو کچھ دور اسے ایک درخت دکھائی دیا اور دوڑ کر اس درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ وہ شیر آ کر اس درخت کے جڑ کے پاس بیٹھ گیا، اور یہ آدمی اپنے بچاؤ میں اس درخت کے ایک اونچے ٹہنی اور شاخ پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا کہ شیر اب مجھ تک نہیں پہنچ سکتا،
اچانک اس کی نگاہ جس ڈالی پر بیٹھا ہوا تھا اس ڈالی کے ابتدائی حصے پر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہے ہیں، ایک سفید ہے اور ایک کالا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس ڈالی کو، شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ آدمی گھبراہٹ کے عالم میں، بے چینی اور پریشانی کے عالم میں جب اس نے اپنے نیچے والے زمین کے حصے میں دیکھا تو اچانک کیا دکھائی دیا کہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر، بوڑی کے اندر ایک اژدہا اپنا منہ پھیلائے بیٹھا ہے۔ ادھر شیر انتظار میں ہے کہ وہ آدمی اگر درخت سے اترے تو اسے کھا لوں گا، اگر کنویں کے اندر اژدہا اپنا منہ پھیلائے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں گرتا ہے تو میں اس کو اپنا لقمہ بنا لوں گا، اور جس ڈالی اور شاخ کا سہارا ہے اس شاخ کو دو چوہے عظیم الجثہ، موٹے تازے چوہے، ایک کا کلر سفید ہے اور ایک کا بلیک ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس ٹہنی اور شاخ کو کاٹے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اسی گھبراہٹ کے عالم میں اس آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد پورا بدن پسینے سے شرابور ہے، بہت پریشانی کی حالت میں رات گزری۔ صبح ہوتے ہی کسی عالم دین کے پاس گیا اور جا کر اس خواب کا تذکرہ کیا تو تعبیر دینے والے عالم دین نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس خواب کے اندر اللہ نے تمہیں تمہاری زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے۔ وہ جو چٹیل میدان ہے وہ تمہاری زندگی ہے، یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو تم نے شیر کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھا وہ تمہاری موت ہے، اور کنویں کے اندر جو تم نے اژدہا دیکھے وہ حقیقت میں تمہاری قبر ہے، اور وہ جو دو چوہے تم نے شاخ اور ٹہنی کو کترتا ہوا دیکھا وہ دونوں چوہے سفید اور کالے تمہارے دن اور رات ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ وہ تمہاری زندگی کو ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جان کر آئندہ لائف اور زندگی کو اس طریقے سے گزارو کہ پتہ نہیں کب موت کا پروانہ آ جائے اور کب اللہ کے یہاں جانا نصیب ہو۔ یاد رکھیے، جب کوئی مسلمان اس تصور کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارے گا کہ ہر لمحہ موت کا ڈر لگا ہوا ہے، تو بتائیے وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ بتائیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جا کر نئے سال کا جشن منائے گا، کیک کاٹے گا، بریانی کھائے گا، کھلائے گا اور ناچے گا، گائے گا، پٹاخے پھوڑے گا؟ نہیں، وہ مسلمان تو اس بات کی کوشش کرے گا کہ اللہ تو نے میری زندگی میں سے ایک سال مزید کم کر دیے، میں اپنی گزری ہوئی زندگی پر، اپنی کمی کوتاہیوں پر شرمندہ ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میری آئندہ لائف اور زندگی کو بابرکت بنا دے۔ اے اللہ، تو میرے لیے آئندہ جتنا جینا مقدر کر رکھا ہے ان لمحات میں، اوقات میں تیری فرما برداری کرتا چلوں، تیرا ذکر کرتا چلوں، استغفار کرتا چلوں اور تجھے یاد کرتا چلوں۔ اے اللہ، تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ یاد رکھیے، یہ نیا سال دراصل ہمیں یہی پیغام دینے کے لیے آتا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے اس سورت کے اندر 4 صفات کو ذکر کیا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ 4 صفتیں موجود ہیں تو وہ اس دنیا کے اندر فائدے میں ہے، اور اگر ان 4 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت موجود نہیں ہے تو وہ آدمی اس دنیا میں گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ تیسری صفت اللہ نے ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ، عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایک مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات بتلاتا رہے۔ قرآن میں سورۃ الذاریات میں اللہ نے فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
کہ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہو، بھلائی کی باتیں بتلاتے رہو، اس لیے کہ نصیحت کرنا اور بھلائی کی باتوں کو بتلانا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو اس لیے ایک مومن اگر نیکی کر رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائے، اس کی دعوت دے، ان کاموں کو کرنے کی تلقین کرے۔ وتواصوا بالحق۔ اور چوتھی صفت اللہ نے ارشاد فرمائی وتواصوا بالصبر۔ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ خود بھی اس کے اندر صبر موجود ہو اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرے۔ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور صبر کی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی پر حالات آئے، کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، تو اپنے دل کو سمجھائے اور اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کا حکم تھا، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم تو اس پر صبر کریں گے، اللہ نے چاہا تو اس سے بہتر چیز اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ بارہا دیکھا گیا بچپنے میں کسی کی اولاد مر گئی، بیٹے کا انتقال ہو گیا، آدمی جہالت کی وجہ سے اور غم کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے یہ کہہ دیتا ہے کیا اللہ کو میرا ہی بچہ ملا تھا اور کسی کا بچہ نہیں ملا، میرے بچے کو اٹھا لیا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات آدمی اس طرح کے جملے کہنے سے کافر ہو جاتا۔ ارے بھائی، اولاد کی نعمت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر اللہ نے اس نعمت کو لے لیا ہے تو جس نے دیا اس نے اگر لے لیا تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ اور ممکن ہے اس میں ہمارے لیے کوئی مصلحت ہو، کوئی ایسی حکمت ہو، اللہ اس سے بڑا کچھ انعام دینا چاہتا ہو، اس پر ہمیں صبر کرنا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، ایک آبادی سے گزرے، دیکھا کہ ایک معصوم بچہ، بڑا خوبصورت بچہ کھیل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے اور اس کی گردن کو موڑ دیا اور اس کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے کہ یہ آپ نے کیا کیا، پاکیزہ نفس کو، جان کو آپ نے مار دیا۔ تو خضر علیہ السلام کے پاس چونکہ کائنات کا علم تھا، تکوینی علم تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میرے عمل پر آپ ٹوکا مت کیجئے گا، اور پھر بعد میں اس کی مصلحت بتلائی کہ یہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے فتنے کا سبب بنتا، اپنے ماں باپ کو ایمان سے پھیر دیتا۔ اللہ نے اس کے والدین کے لیے بہترین فیصلہ کیا، اس بچے کو اٹھا لیا، اس کے بدلے میں اللہ دوسری اولاد عطا فرمائیں گے اور وہ اولاد ماں باپ کے ایمان کی سلامتی کا سبب بنے گی۔ تو کبھی کبھی ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم غم کے مارے، پریشانی کے مارے کچھ کا کچھ بک دیتے ہیں۔ بہت سے کسانوں کو بولتا ہوا دیکھا گیا، آسمان میں کیا ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، بارش نہیں برس رہی ہے۔ ارے کیوں برسے بارش، اپنے اعمال کو صحیح کرو۔ بسا اوقات اس طرح کے جملے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، کب بارش برسانا ہے، کب بارش کو روک لینا ہے، یہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ ہم اللہ کو مشورہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اس لیے دوستو، صبر کا مطلب یہ ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب کسی کو کوئی پہلا دھکا لگے، کوئی پریشانی آئے، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال لینا اور یہ کہنا کہ یہ تو تقدیر میں تھا، اللہ کے طرف سے ہوا ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں، اس کا نام صبر ہے۔ بسا اوقات ہم غم کو، اس کی بھڑاس نکالنے کے لیے شکوہ شکایت کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد جب کچھ بن نہیں پڑتا تب ہم کہتے ہیں چلو اب تو صبر کرنا ہے۔
اب صبر کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ صبر کب کرنا ہے؟ اول مرحلہ میں جب کوئی پریشانی آئے اسی وقت یہ تصور باندھنا ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ دکان میں آگ لگ گئی، اللہ کا فیصلہ تھا، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اس سے بڑا ہمارے لیے سوچ رہا ہے۔ جب یہ تصور باندھیں گے اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا مومن اور نیک عمل کرنے والا، حق بات کی تلقین کرنے والا اور خود بھی صبر کرنے والا، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والا شخص کامیاب ہے، وہ نفع کے اندر ہے، وہ فائدے کا سودا کر رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ 100 بار خدا نخواستہ اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہو گیا تو یاد رکھیے ہماری زندگی خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، اور دنیا میں آنے کے مقصد میں ہم ناکام ہیں۔ تو اس لیے دوستو وقت کی قیمت اور اہمیت کو سمجھنا ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونا اور گولڈ سے بھی قیمتی ہے۔ اس لیے ہر وقت مومن کے